السلام علیکم. صوت القرآن تجویدی قاعدہ کورس کلاس 2 میں حافظ نظر محمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پہلی کلاس میں ہم نے قاعدہ کا اور جو ہم نے اپنا صوت القرآن تجویدی قاعدہ اور تجویدی قرآن مجید لکھا ہوا اس کا ہم نے تعارف کیا تھا. آج کی کلاس انشاءاللہ باقاعدہ ہم پہلی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم قاعدہ اور قرآن مجید پڑھانے کا جو طریقہ کار ہے ہمارا کہ وہ کیسے ہے اور کتنی کون سا ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے دنوں میں جو ہے ہفتوں میں لوگ قرآن مجید پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ پورا کورس اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ انجوائے بھی کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا. تو شروع کرتے ہیں پہلی کلاس. پہلے آپ نے قاعدہ کا جو نقشہ تھا وہ پچھلی کلاس قاعدے کے ہم نے 3 ابواب تھے. پہلے باب میں علامات، دوسرے میں تجوید اور تیسرے میں ناظرہ اور حفظ. یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں. اور اب پہلا باب شروع ہو رہا ہے. پہلے باب کے 5 پارٹس ہیں. تینوں جو باب ہیں سب کے 5 پارٹس ہیں. تو پہلے جو 5 پارٹس میں ہم نے پہلے پارٹ میں عربی کے حروف پڑھنے، دوسرے میں مختصر علامات، تیسرے میں طویل علامات، چوتھے میں نرمی والی اور آخری پارٹ میں ہم نے جوڑنے والی علامات کے بارے میں پڑھنا ہے. تو آج ہم پہلا پارٹ شروع کریں گے جس میں ہم عربی کے حروف پڑھیں گے اور حرفوں کی پہچان کریں گے. تو سب سے پہلے جی بچے کو آپ نے یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ الف با سے شروع کروا دینا ہے اور پڑھانا. یہ روایتی طریقہ آپ نے چھوڑنا ہے اور تھوڑا سا نیا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو پورا کانسیپٹ کلیئر کرنے ہیں کہ انشاءاللہ آج ہم پہلی کلاس میں عربی کے حروف پڑھنے والے ہیں اور حرفوں کی پہچان کرنے والے ہیں. سب سے پہلے آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم عربی کے حروف ہیں کتنے. تو عربی کے حروف ہیں جی 29 حروف ہیں. عربی کتنے حروف ہیں جی 29 حروف ہیں اور سب کی آوازیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہیں. یہ دیکھیں آپ، ہم نے تو 4 کلر بھی دیے ہوئے ہیں آسانی کے لیے. ہم نے جو ہے 4 کلر دیے ہوئے ہیں. بالکل اس سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. جس طرح گرین ہے تو ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، بلیک آ رہے تو ان کو ہم نے باریک یا نارمل پڑھنا ہے، ریڈ کو ہم نے نرمی کے ساتھ، پرپل کو ہم نے سیدھی سے یا سختی سے پڑھنا ہے. تو ہم نے 4 کلر یوز کیے ہوئے ہیں. پہلے جتنے بھی قاعدے یا قرآن مجید ہیں اس میں صرف بورڈ کے لیے موٹے کے لیے گرین کلر یوز کیا تھا، باقی صفات نہیں تھی. تو ہم نے چاروں کیٹیگریز کو الگ الگ کلر دیے ہیں. تو انشاءاللہ اب آپ کے مخارج اور تلفظ جو ہے آٹومیٹیکلی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جی، عربی کے حروف 29 تھے اور سب کی آوازیں مختلف تھیں. اچھا، ایک بچہ ہے بالکل نیو بچہ ہے 5-6 سال کا جو ابھی فرسٹ ٹائم شروع کر رہا ہے، تو اس کو آپ نے کیسے پڑھانا ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. الف با، پھر آپ نے یہ 2 پڑھانے ہیں. جب 2 یاد ہو جائے تو پھر آپ نے پڑھانا ہے تا، پھر تینوں سننے آپ نے الف با تا. پھر اس کے بعد آپ نے فورس پڑھانا ہے فا، ریڈ آ رہا ہے تو نرمی کے ساتھ، پھر شروع سے سننا ہے آپ نے. پھر جیم پڑھانا ہے، پھر شروع سے سننا ہے. ایک لائن جب ہو جائے تو دوسری لائن نہیں پڑھنی ہے آپ نے، دوبارہ اسی لائن کو الٹا سننا ہے. جیم فا تا با الف. ٹھیک ہو گئے؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے جو رٹا لگا لیتے ہیں پھر اس کو خود پہچان نہیں ہوتی کہ تا کون سا ہے جیم کون سا ہے. تو یہ نہیں ہوگا، بچہ سمجھ کے پڑھے گا. ساتھ ساتھ یعنی ہر بچوں کو حرفوں کی پہچان بھی ہوتی رہے گی. پھر اسی طرح آپ نے سیکنڈ لائن پہلے سیدھی پڑھانی ہے، پھر الٹی پڑھانی ہے. تو 4 کلر آ رہے ہیں، گرین کو موٹا، بلیک کو باریک، ریڈ کو نرمی سے، پرپل کو سیدھی سے یا سختی سے. میں آپ کو سافٹ پڑھ کے بتاتا ہوں. فا ویل دونوں ایک ہی سیم پوائنٹ سے ادا ہوتے ہیں. سافٹ پڑھیں گے نرمی سے، پرپل کو سختی سے. زا سین دونوں کو سختی سے پڑھیں گے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ریڈ اور پرپل. اسی طرح بلیک اور گرین جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جیسے تا باریک پڑھا جا رہا ہے اور تو موٹا پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح قوف موٹا گرین میں اور کیف باریک بلیک میں. تو بلیک اور گرین ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور اسی طرح پرپل اور ریڈ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں جی. پہلے پیج پہ ہم نے عربی کے حروف پڑھے، نیکسٹ پیج پہ ہم حرفوں کی پہچان کریں گے. تو وہی 29 عربک حروف کو مکس کر کے لکھا ہوا ہے، 2-3 کو ہم نے اکٹھا کر کے لکھا ہے اور کچھ لیٹرز کی نیو شیپس آ رہی ہیں. ڈوٹس دیکھ کے، شیپس دیکھ کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا لیٹر ہے. یہاں بھی آپ نے بچوں کو پہلے کنسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ وہی چیز آ رہی ہے، کچھ بھی نیا نہیں آ رہا، صرف آپ نے ڈوٹس دیکھنے ہیں، شیپس دیکھنی اور پڑھنا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ نے اسی طرح سے ایک لائن کر کے پڑھانا ہے، پھر دوسری لائن تھوڑا تھوڑا کر کے.
ساتھ ایک لائن پڑھانی ہے، پھر بچے سے سننی ہے. میں آپ کو وہ چیزیں پڑھانے کی کوشش کروں گا، بتاؤں گا جو شارٹ جو آپ کو نہیں پتا. جو چیزیں آپ کو پتہ ہیں وہ میں کوشش کروں گا اسکپ کر لوں. یہ گول تھا آپ نے بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر لینا ہے کہ یہ گول تھا کہ یہ شکل آ گئی تاکہ ان کو آگے جا کے پتا ہو. اسی طرح نیچے چلتے ہیں جی. یہ دیکھیں نیچے حمزہ اور عین آ رہا ہے. اب جب حمزہ پڑھے گا بچہ تو اس کو بھی لازمی بات ہے بچہ نے حمزہ ہی پڑھنا ہے. تو آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ یہ عین ہے حمزہ نہیں ہے. اب بچہ یہ سوال کرے گا کہ عین اور حمزے کی شیپ تو ہے جیسے یہ آگے جا کے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ کون سا حمزہ ہے کون سا عین ہے. تو آپ نے بتانا ہے کہ حمزہ جب بھی آتا ہے وہ ایسے سنگل لکھا ہوتا ہے، کبھی ملا کر نہیں آتا. جب ملا کر لکھا ہو تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حمزہ نہیں ہے بلکہ عین ہے. اب یہ چلتے ہیں جی آخر میں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے قاری حضرات اس کو پڑھتے ہیں الف حمزہ یا حمزہ الف، لیکن اس کو بچے کو کلیئر نہیں کرتے کہ آیا یہ ہے کیا. تو آپ نے ان تینوں کو حمزہ اور حمزہ پڑھنا ہے. الف واو اور یا جو ہیں وہ بالکل سائلنٹ حروف ہیں، وہ پڑھے نہیں جاتے. تینوں اصل میں حمزہ ہی ہیں، حمزہ کی ہی شکلیں ہیں. تو جتنے بھی گرے حروف ہیں، دیکھیں الف واو یا کا کلر گرے ہے، تو ہمارے قاعدے اور قرآن مجید میں جتنے بھی گرے حروف ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے. جس طرح اولئک میں واو لکھا ہوتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا لکھنے میں آتا ہے، تو ہم نے اس کو بھی گرے کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی گرے حروف ہیں ہمارے قاعدے اور قرآن مجید میں وہ پڑھے نہیں جاتے، صرف لکھنے میں آتے ہیں. اس کے بعد آ رہی جی ایکسرسائز کوشچن آنسر کہ قاعدے کے کتنے چیپٹرز ہیں، پھر اس کے پہلے ہر چیپٹر کو ہم نے کتنے پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. پہلے پارٹ میں ہم نے کیا سیکھا جی عربی کے حروف حرفوں کی پہچان. تو یہ ڈیلی آپ نے ہر پارٹ کے آخر میں کوشچن آنسر آ رہے ہیں، تو آپ نے ڈیلی کی بیس پہ بچوں سے کوشچن آنسر لازمی کرنے ہیں. تو بنیادی بات یہ تھی ہمارے کورس کی شروع کرنے کی کہ آپ ٹیپیکل طریقے سے ہٹیں اور تھوڑا سا نئے انداز میں جدید دور کے مطابق پڑھنے اور پڑھانے والا کام شروع کریں. ہمارا قاعدے لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا اور اس کو ہم نے الحمدللہ جدید دور کے مطابق لکھا ہوا بھی. انشاءاللہ اگلی جو ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سائنس کے بارے میں جیسے ہم نے بتایا ہوا ہے، پھر تجوید کے بارے میں ہم نے بتایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو انشاءاللہ بہت آسان بھی لگے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.